جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بے شک۔ اچھا، کچھ پوچھ لیا جائے آپ سے کلاس کے بارے میں؟ بتائیے، سورہ لہب کے کتنے نام ہیں؟ سورۃ اللہب کے سورۃ اللہب کے 3 نام ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ المسد۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل۔ ام جمیل۔ اس سورت کو کوئی سنائے پڑھ کے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ بما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ماشاءاللہ۔ اس سورت کا شان نزولی ترتیب کیا، نزولی نمبر کیا ہے؟ نزولی نمبر ہے 111۔ یہ تو قرآنی نمبر ہے، قرآنی ترتیب کا نمبر نزولی نمبر 6 ہے، 6 نمبر ہے۔ 6۔ اچھا یہ بتائیے، سونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ 11 سنتیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ کوئی سنائے 11 سنتوں میں کوئی بھی سنائے؟ سونا بستر جھاڑ کر سونا، 3 سلائی جی اچھا، اور 3 بار استغفار یا 5واں کلمہ پڑھ کے سونا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنا 3 بار، داہنی کروٹ میں سوئے ہاتھ رخسار پر رکھنا، اوندھے منہ نہ لیٹے، 11 بار دعا پڑھے۔ اچھا، ایمان مجمل کوئی سنائے؟ ایمان مجمل مفتی صاحب یاد نہیں ہے۔ اچھا کوئی، اچھا یہ بتائیں، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ یہ میں کسی سے پوچھ لوں، حبیبہ سلطانہ بتائیں۔ جی مجھے یاد ہے، سنائیے ماشاءاللہ۔ ناہدہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ کیا اس کے معنی بتائیں؟ جی، میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل میں تصدیق کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ عائشہ سید بتائیں کہ غسل کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ نہیں معلوم، چلے طاہرہ شیخ بتائیں۔ 8 سنتیں ہیں غسل کے اندر۔ بتائیے کون کون سی؟ پاک ہونے کی نیت کریں، پہلا، دوسری دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، تیسری شرمگاہ کو دھوئیں، چوتھا ناپاکی کو دھوئیں، 5واں مکمل وضو کریں، 6واں سر پر پانی ڈالیں، 7واں داہنے کندھے پر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، نہاتے وقت کون سی بات ایسی ہے جس کا خیال ہمیں رکھنا ہے؟ نہاتے وقت ہمیں قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نیت دل سے کے ارادے کا نام ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ نیت ارادے کا نام ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، اگر کسی کے بالوں کی چوٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ غسل کرنا چاہ رہے تو بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے یا ایک ایک بال کو کھولنا ضروری ہے؟ بالوں کی جڑیں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہوں تو بالوں کی جڑ کو اور بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ بیوی ہونے سے پہلے کیا تھی ان کی؟ کیا
मदीना में रहती थी, पर क्या लाइबा बताएं, जी लाइबा बताएं, बीबी जी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी। नहीं, आपकी अहलिया से पहले कौन थी? उनकी क्या वैल्यू थी, क्या हैसियत थी? वो एक बहुत मालदार औरत थी। वो अपना बिजनेस वगैरह करती थी वो। जी उसके साथ तिजारत हाँ, बेवा ख्वातीन थी। ये पॉइंट तो आपने कह दिया, छोड़ दिया कि मालदार, मक्का में एक मालदार खातून थी और वो उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। वो बेवा थी। अच्छा, ये बताइए, बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ख्वाहिश जाहिर की? उनके साथ तिजारत करने की ख्वाहिश जाहिर की। अच्छा, तो बीबी खदीजा के कौन से गुलाम थे जिनको लेकर प्यारे आका मैसरा, ने मैसरा किस मुल्क की तरफ से तिजारत का, बिजनेस का ये सफर किया? शाम की तरफ, जो अभी सीरिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब लोगों को तो बहुत अच्छा याद है। चले आपके जी। अच्छा, अब क्लास शुरू करते हैं। बहुत संजीदगी के साथ माहौल बनाना है और बोलना नहीं है। बाद लोगों के माइक चालू रहते हैं, घरेलू बातें करते हैं, इससे डिस्टर्ब होता है, ये ना करें हैं। चलिए, आप आज हम आपको सूरतों में से कुरान करीम की आखिरी दोनों सूरतें, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतों का मुश्तरका नाम, एक नाम मुअव्वज़तैन है। इन दोनों सूरतों को इकट्ठा जो नाम इनको दिया गया वो है मुअव्वज़तैन, यानी ऐसी दो सूरतें जिसमें अल्लाह की पनाह मांगी गई है, अल्लाह से पनाह मांगी। सूरे फलक में ये कुरान करीम की तरतीब के एतबार से 113वें नंबर की सूरत है और इसमें 5 आयतें हैं, एक रुकू है। और नुज़ूली तरतीब के एतबार से ये सूरत 21वें नंबर की सूरत, 20वें नंबर की सूरत है सूरे फलक। और सूरतुन नास इस सूरत में नुज़ूली तरतीब के एतबार से 21वें नंबर की सूरत है और कुरानी तरतीब के एतबार से कुरान की आखिरी सूरत, यानी के 114वें नंबर की सूरत है। इस सूरत में 6 आयतें हैं और एक रुकू है। इन दोनों सूरतों का इकट्ठा और मजमूई नाम मुअव्वज़तैन है। इन सूरतों का नुज़ूल जो है वो मक्का में हुआ, लेकिन इन सूरतों का जो शान नुज़ूल है वो मदीने में पेश आया। अब सवाल उठता है कि ये मक्की सूरतें हैं, लेकिन जो शान नुज़ूल है, जो वाक़या नुज़ूल का है, वो तो मदीना में हुआ है। तो उसका जवाब ये है कि ये सूरतें पहले नाजिल हो चुकी थी, लेकिन मदीने में चूंकि वो वाक़या नाजिल हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन दोनों सूरतों को फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इस एतबार से, नुज़ूली एतबार से ये क्या है, मक्की है, और वाक़े नुज़ूल के एतबार से ये मदनी है। इन दोनों सूरतों को के बारे में फरमाया गया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीने में फरोकश हो गए, ठहर गए, तो वहां पर जो दो आबाद थे, दो खानदान आबाद थे, यहूदियों का और ईसाइयों का। यहूदी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के पैरोकार और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले, अगरचे हकीकत में वो मानते नहीं थे, उनको यहूदी कहते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور انجیل پر اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی آپ سے بہت حسد اور جیلسی رکھتے تھے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مذہبی کتاب توریت زبور انجیل کی اکارڈنگ یہ نبی آخری نبی سمجھتے تھے، وہی نبی سمجھتے تھے جس نبی کی آنے کی خوشخبری اور بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دی، لیکن یہ ایک تعصب کی بنیاد پر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے اور نہ ہی اپنی مذہبی کتاب کی حقیقی بات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے نہیں، نبی آخری نبی آئیں گے لیکن وہ ہماری خاندان میں آئیں گے، کیونکہ اب تک جتنے بھی نبی آئے تھے وہ بنو اسرائیل میں آئے تھے۔ بنو اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی جو اولاد چلی ہے وہ بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہوئے، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف، اور اس طریقے سے یہ جو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد میں ہوئے ہیں، ان کو بنو اسرائیل کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہودی اور عیسائی آپ کو نہ آپ پر ایمان لائے، بلکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کے ساتھ سازشیں رچنا شروع کر دی، اور آپ کو کئی موقع پر سازشاً قتل بھی کرنا چاہا۔ ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت میں زہر ملا کر دیا اور آپ کی دعوت کی، اور آپ گوشت جب تناول فرما رہے تھے تو آپ کا معجزہ تھا کہ گوشت نے خود اللہ کے رسول سے تکلم کیا، بات کی اور کہا کہ مجھ میں زہر ہے، اور آپ نے فوراً نیچے رکھ دیا۔ اس طریقے سے وہ اس سازش میں ناکام ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر وہ یہودی قبیلے نے آپ کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے پیارے جانثار صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، وہاں بیٹھے تھے، اور ان یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ اوپر سے بڑی سی چٹان گرا دیں اور نعوذ باللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے بر وقت آ کر آپ کو ان کی سازش کے بارے میں مطلع فرما دیا، اور آپ وہاں سے ہٹ گئے، اور اس طریقے سے وہ ناکام ہو گئے۔ بہرحال ان کی یہودی سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ انہوں نے، ایک شخص گزرا ہے لبید بن عاصم، اس نے پیارے آقا کے 11 بال، آپ نے پیارے آقا نے بال 3 طرح کے رکھے، ایک تو کانوں کی لو سے اوپر رکھے، ایک کانوں کی لو کے نیچے تک رکھے، اور ایک کاندھوں تک رکھے، 3 طرح کے بال رکھے پیارے آقا نے۔ تو وہ آپ بال کاڑھا کرتے تھے، تو کسی طریقے سے اس نے 11 بال آپ کے لے لیے، اور 11 بال لے کر اس کو ایک کنگھی میں کوئی منتر جادو سحر ٹونا کر کے باقاعدہ اس کنگھی میں 11 بالوں میں گانٹھیں لگائیں، اور اس کو کھجور کے ایک شگوفہ تھا، کھجور کا ایک پھل ہوتا ہے جس میں کھجور نکلتی ہے، اس میں کر کے دو پتھروں سے دبا کر ایک کنویں کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کام جو آپ کرنا چاہتے تھے یا کر چکے ہوتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہوتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پیارے آقا آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ آپ کا سونا عام انسانوں کے سونے کی طرح نہیں، آپ نے خود فرمایا پیارے آقا نے کہ ہماری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے، اور لوگوں کے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتے ہوئے میں آپ کو معراج ہوئی۔ معراج 2 طرح کی، ایک معراج منامی ہے، ایک معراج جسمانی ہے۔ طائف کے سفر سے آپ پریشان ہوئے، آپ کو ستایا،
تو آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، ہر تاکہ عرش الہی پر آپ پہنچے اور اللہ سے کلام اور بات چیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سفر کو معراج جسمانی کہا جاتا ہے، جہاں سے 5 نماز کا تحفہ ملا۔ آپ کو معراج جسمانی ایک مرتبہ ہوئی، اور آپ کو معراج منامی یعنی آپ سو رہے ہیں اور آپ کی روح کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ دوزخ میں بہت ساری جماعتیں تھیں، ان کو مختلف عذاب ہو رہے تھے، آپ نے اٹھایا اور آپ کو وہ دکھایا گیا۔ آپ نے پھر صحابہ سے بتایا کہ آج رات مجھے معراج پر لے جایا گیا اور مجھے یہ مشاہدے کرائے گئے۔ اس کو معراج منامی کہتے ہیں۔ تو نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، تو ایک فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں پائتیانی کھڑا اور ایک سرہانے کھڑا۔ سرہانے والے نے پائتیانی والے سے یہ پوچھا پیارے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو پائتیانی والے نے کہا کہ ان پر سحر اور جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو جادو کس نے کرایا ہے؟ تو پائتیانی والے نے جواب دیا کہ ان کو جادو جو ہے لبید بن عاصم نامی یہودی نے ان کو جادو کرایا ہے۔ کہ جادو کس چیز پر کرایا گیا؟ فرمایا کہ جادو کے بالوں پہ کرایا گیا۔ کہ جادو کس چیز، وہ چیز کہاں ہے، جادو کہاں کرایا گیا؟ تو اس قبیلے کا، اور قبیلے میں وہ جو کنواں تھا اس کنویں کا نام بھی بتایا گیا۔ تو پیارے آقا جب اٹھے، حضرت علی کو اور صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر پہنچے۔ اس کنویں کے اندر سے حضرت علی نے جا کر وہ جادو کا سامان نکالا، اور اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں معوذتین لے کر نازل ہوئے، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان آیتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور اس کو کھولتے جائیے، اس کی گانٹوں کو کھولتے جائیے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں میں سورہ فلق میں 5 ہیں، سورہ ناس میں 6 ہیں، 5 اور 6 11 ہوتی ہیں، اور 11 ہی گانٹیں تھیں اور 11 ہی آیتیں ان دونوں صورتیں یعنی معوذتین میں نازل ہوئی تھی۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک گانٹ کھولتے گئے۔ اس طریقے سے 11 گانٹیں کھل گئی اور معوذتین کی 11 آیتیں پوری ہو گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے سر پہ کوئی بوجھ تھا، وہ بوجھ اٹھ گیا۔ یہ تو تھا اس سورت کا شان نزول۔ اس سورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، اگر کوئی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو کبھی اس پر سحر اور جادو نہیں ہو سکتا، اور سحر اور جادو اگر کسی پر ہے اور وہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو کبھی اس کو سحر سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ دیکھیے جادو ٹونا لوگ کہہ دیتے ہیں جادو ٹونا، ہم نہیں مانتے جادو ٹونا برحق ہے، یعنی جادو ٹونے کا ہونا حق ہے، اس کا کامیاب ہو جانا اور یا ناکام ہونا یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ جس طریقے سے یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، جادو حق ہے، لیکن جادو کا اثر کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا جادو ٹونے کو نہیں مانتے، یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جادو کے ثبوت میں یہ دونوں ہی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں یعنی سورہ فلق میں انسانی نقصان دینے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب سے، صبح کے نکالنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو رب نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جبکہ وہ چھا جائے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد،
اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ پتہ چلا مدینے میں سحر اور جادو اور ٹونا کا جو رواج تھا وہ عورتوں میں زیادہ تھا، عورتیں جادو ٹونے میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے ان چیزوں سے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیاوی نقصانات کے لیے، اور جو سورہ ناس ہے اس میں آخرت کی میں نقصان اور آخرت کو بگاڑنے والی چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں چاہے لوگوں میں سے ہوں۔ پتہ چلا کہ انسان، یہ شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے، اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں تھیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں سے سورہ ناس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناس کے معنی ناس ہو جاتا ہے، ناس ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ ہرگز نہیں۔ عربی میں ناس کہتے ہیں لوگوں کو، پیپل، عام لوگ جو انسانیت ہے ان کو کیا ہے ناس کہتے ہیں۔ تو ناس سے مراد لوگ ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ناس ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین اس صورت کو پڑھتی ہی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھتی کہ اس صورت کو اگر پڑھا جائے تو ہمارا ناس ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایمان کے خلاف عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی صورت اگر نیک نیتی کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا کوئی نقصان اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو سراپا شفا اور ہدایت ہے۔ لہذا جو نہیں پڑھتے وہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ آیت نہیں کرتے بلکہ یہ پڑھتے قل اعوذ برب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، من شر الوسواس الخناس ہے، یہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ناس سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھیے گا، یہ جہاں پر دین نہیں ہوتا وہاں پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ چنانچہ اسی پہ ایک لطیفہ آپ سن لیجئے گا کہ ایک جگہ پر آج سے قریب 20-25 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے لطیفہ، کہ پہلے خاتون یہ سمجھتی تھیں کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کا نام لے لے تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بولی بالی خاتون تھی، گاؤں کی تھی، ان کے دولہا کا نام، ان کے شوہر ہسبینڈ کا نام جو تھا وہ رحمت اللہ تھا، نام ہوتا ہے رحمت اللہ۔ تو بیچاری وہ جب نماز پڑھتی تھی تو نماز میں آخر میں السلام علیکم ٹینو کے ابا، السلام علیکم ٹینو کے ابا، کیوں؟ رحمت اللہ نہیں کہتی تھی، وہ سمجھتی تھی اگر رحمت اللہ کہہ دیا تو میرا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے کہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے عقائد رکھے ہوئے، ان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم محبت کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچائیں۔ اب ہم دوسروں تک بات پہنچاتے ہیں تو لوگوں سے تانے تشنیع سننے پڑتے ہیں، دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے، بڑی ملانی مت بنو، بہت زیادہ جانتی ہو، یعنی نئی نئی باتیں آ گئی ہیں، نئے نئے دین آ گیا، لوگ بھاگ لے آئے۔ اس طرح کی باتیں سنیں تو اس کو اگنور کر دیں اور سمجھیں کہ بیچاروں کے پاس دین نہیں پہنچا ہے۔ کسی کی بات کہنا ہو تو 3 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ اس کو یا ہم اچھے الفاظوں میں کہیں، وقت مناسب ہو، اور کیا ہے انداز اچھا ہو، 3 چیزیں ہوں، اور دعا بھی کریں۔
وہ نہ مانے ہمارا کام اس کو پیار سے سمجھانا ہے، لہذا یہ بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو یہ سورہ معوذتین تھی، اس کی فضیلت بھی میں نے بتا دیا۔ اس میں ایک چیز اور بتائی، اللہ کے رسول نے اندھیرے کے شر سے پناہ چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لیں، کیونکہ شیطانی قوتیں اور طاقتیں رات میں زیادہ حرکت میں آ جاتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو جو ہیں سورج ڈوبنے کے سے پہلے گھر پہ لائیں اور ان کو نکلنے نہ دیں۔ تو بہرحال یہ تو معوذتین کی صورتوں کے فضیلت تھی جو آپ کے سامنے آئی۔ آج ہم آپ کے سامنے سو کر اٹھنے کی دعا بتاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ موت ایسی چیز، نیند جو ہے، جس کو نیند آتی ہے اس کو موت بھی آئے گی، اس لیے اللہ کے بارے میں فرمایا گیا آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نوم کے معنی نیند کے، اور سنہ کے معنی آتے ہیں اونگ کے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کے علاوہ سب کو نیند آتی ہے، شیاطین اور جنات بھی سوتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بہت پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ جس گھر میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ یعنی دعا نہ پڑھی جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا ہے سلام نہ کیا جائے، تو شیاطین یہ کہتے کہ آ جاؤ، اس گھر میں رہنے کا اور کھانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اور جس گھر میں کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جاتا ہے اور سلام کر کے آیا جاتا ہے، اس گھر میں شیاطین کو نہ کھانے کا حصہ ملتا ہے اور نہ سونے کے لیے ٹھکانہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلا کہ شیاطین اور جنات کو نیند آتی ہے۔ بہرحال سو کر اٹھنے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر اور چہرے پر پھیر لیں، مل لیں، اس سے نیند کی خماری اور سستی دور ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کو ملتے اور چہرے پر پھیرتے۔ دوسری سنت سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے جو میں نے بتائی۔ تیسری سنت مسواک کرنا ہے، مسواک کا خوب اہتمام کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، آپ لوگوں کو اگر مسواک کرنے سے پرابلم ہوتی ہو تو بھی سنت کی نیت سے بس پھیر لیا کریں، کیونکہ آپ کے مسوڑے سافٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہو، لیکن آپ کا سنت کی نیت سے کریں۔ آج ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل کہتے ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ ایمان بتایا جائے، مفصل ہے، مفصل نہیں، بعض لوگ مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جس میں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ نسل ہے، اور نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو لگا رکھا ہے اس کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس کی تعداد جانتا ہے، بے انتہا بے شمار فرشتے ہیں۔ البتہ مشہور فرشتے 4 ہیں، وہ کبھی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ کی مشہور 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ چھوٹی بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، جو مختلف پیغمبروں پر، موسیٰ پر آئے، ابراہیم کو ملے، آدم کو ملے، شیس علیہ السلام کو ملے، ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ تو وَكُتُبِهِ، اور اس کی تمام کتابوں پر میں ایمان لائی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے تمام رسولوں پر میں ایمان لے کر آئی۔ رسول اور پیغمبر انہیں کہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور یہ رسول اور پیغمبر ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ اور ایک مرتبہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس میں کسی انسان کی عبادت کا یا ریاضت کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سب سے پہلے آدم تھے اور سب سے آخر میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
1,24,000 نبیوں کا ذکر جو ہے حدیث میں ان کی تعداد بتائی ہے، صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 نبیوں کے ذکر ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو پہلی شریعتوں پر اور پہلی کتاب پر اللہ کے بندوں پر کو عمل کرانے کے لیے بھیجا جائے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت پر عمل کرانے کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا جائے۔ رسول تقریباً 350 ہیں اور بعد باقی کے سب نبی ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ رسول ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہو وہ رسول ہو ایسا نہیں۔ تو ورسولہ ہی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ یہ ایمان نام ہے دراصل دو چیزوں، ایمان کی گاڑی جو ہے، ان میں ایمان مفصل میں تو 7 چیزیں ہو گئی، لیکن جو ایمان ہے اس کا خلاصہ نکلتا ہے 2 چیز۔ ایمان کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک اللہ کی ذات سے یقین، اور ایک اللہ کی ذات سے خوف اور ڈر۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگا تو کیا ہے، ایمان میں کمی اور نقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے جو دوزخ میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ دوزخ میں جانے والا میں ہوں۔ اور یہ ان کا اتنا اللہ سے ڈر تھا، باوجود ہے کہ زمانے نبی سے انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ عمر تمہارا محل جنت میں نے وہاں دیکھا وہاں دیکھا۔ عمر عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کو زمانے نبی سے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی۔ لیکن عمر وہ تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن اللہ سے ڈر کس قدر ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے ایک آدمی کے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو عمر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو سمجھوں گا۔ اور یقین کس طرح تھا، فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ جنت میں جانے والا میں ہوں۔ اور آج جو ہے انہی 2 عقیدوں میں کمزوری آ رہی۔ کچھ لوگ تو اللہ کی ذات سے اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے۔ جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے رب چاہی زندگی گزارو تو کہتے ہیں ارے بھائی جب کی جب دیکھیں گے، مرنے کے بعد مرنے کی دیکھیں گے۔ اتنے نڈر ہو گئے ہیں، ان کے ایمان میں بھی کمزوری ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ کی ذات سے اتنے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ کیا کرے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانا بھی یہ کفر ہے۔ بہرحال یہ ایمان کے بارے میں تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مسئلے مسائل میں ہم آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ غسل فرض ہوتا ہے، غسل کمپلسری 3 حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حالت ہم بستری، صحبت اور جماع، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہ میاں بیوی کے نکاح کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتا ہے، خاص تعلق، اس تعلق کو ہم بستری، جماع اور صحبت کہتے ہیں۔ ہم بستری کرنے سے یعنی کہ شوہر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں انٹر کر جائے، چاہے کچھ پانی نکلے یا نہ نکلے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں نماز معاف ہوتی ہے، جس کو ماہواری کہتے ہیں اور اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کے زیادہ سے زیادہ دن جو ہے 10 دن ہیں، کم سے کم 3 دن ہیں۔ ہے اور لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ حیض کے خون کے بند ہو جانے پر غسل کمپلسری یعنی فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے گئی، ابھی طواف نہیں کر پائی تھیں کہ وہ ہو گئی، تو اما عائشہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہ میں تو ہو گئی۔ فرمایا کہ اب کیوں ہو؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اب میں اپنا طواف کیسے کروں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پاک ہو جاؤ جب طواف کر لینا۔ بہرحال اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے نفاس کے خون۔ نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس خون کے بند ہو جانے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تین ہی ایسی شکل ہیں جس میں غسل فرض ہوتا ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ لگا کہ بعض عورتیں چھینٹے آ جانے پر، بچے کے پیشاب کر لینے پر یہ سمجھتی ہیں کہ غسل ہی کرنا پڑے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں کسی چھینٹے آ گئی تو بدن یا کپڑوں کے جس حصے پر چھینٹے آئیں گے اس کو دھو لیا جائے۔ بچے نے پیشاب کر لیا ہے، جب جس جگہ پر بدن کے جس حصے پہ پیشاب لگا ہے اس حصے کو دھو لیا جائے، پاک ہے، پورا نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیماری یا کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے جو سفید پانی آتا ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں، وہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہے، جس عورت پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو چھونا، چاہے پارے کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، تعویذ کی شکل میں ہو، سینری کی شکل میں ہو، یا کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی آیت کے ٹکڑے کی شکل میں ہو، اس کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ البتہ ذکر و تسبیح پڑھنا درست ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، روزمرہ کی دعائیں ہیں، کلمہ ہے، درود ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے کہ مستحب عمل یہ ہے، پیریڈز کے دن مستحب عمل یہ ہے کہ وہ نمازوں کے ٹائم پر وضو کریں، جہاں نماز بچھائیں اور اس پر بیٹھے اور ایک آدھ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے یہ مستحب عمل کریں گی تو ثواب، نہیں کریں گی تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس کے فائدے کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پاک ہو جانے کے بعد نماز سے آپ کا رشتہ اور ناطہ نہیں ٹوٹے گا اور دل بھی اچاٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان بدگمان سے بچ جائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ سوچتے تو ہے نہیں، دین کا علم بھی نہیں ہے، لہذا بے سمجھے کسی پہ بھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں۔ ارے فلاں دیکھو وہ لائبہ تھی، وہ پڑھ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو دیندار کہتی ہے، اور اذان ہو رہی تھی نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے نماز ہی چھوڑ دی۔ ارے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے وہ دن چل رہے ہوں جس میں اس پہ نماز معاف ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہم تو جس کو چاہتے ہیں بدنام کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اگر اس مستحب پر عمل کریں گے تو کم سے کم ہمیں کیا ہے، تہمت کی جگہ سے بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم، اگر وہ کہے گا تم نے نماز تو پڑھی نہیں، تم نے تو وضو کیا اور جانماز پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لی، تو ہم اس کو دین کی پوری بات بتائیں گے کہ ایسے ایسے یہ مستحب عمل ہے، تو دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ بہرحال اس عمل کو کر لیا جائے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے سیرت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا نفع کما کر ملک شام سیریا سے کے سفر سے لوٹے، پائی پائی کا حساب دے دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میسرہ غلام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال اپنی مالکن حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی، خود نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، چچا جان حضرت ابو طالب اور قریش کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ تو تھا آپ کی کلاس کا پورا خلاصہ اور پورا سبق۔